سرکار اور ابو بکر صدیق جناب سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ کے جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھا جناب گرد و غبار اڑ رہا ہے اور آگے آگے تیرے اور میرے آقا ہیں اور پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق ہیں۔ چلتے چلتے جناب جب مدینہ طیبہ میں جو پہلے یثرب تھا بیماریوں کی جگہ تھی، جب تیرے اور میرے آقا کا قدم پاک لگا تو وہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ اللہ وہ پاک ہو گیا، بیماریوں سے بھی پاک، جراثیم سے بھی پاک، کفر و شرک سے بھی پاک، ہر لحاظ سے وہ پاک و صاف ہو گیا، کیونکہ تیرے اور میرے آقا کا قدم لگ گیا۔ آپ جب جناب داخل ہوئے مدینہ طیبہ کی وادی میں تو حضرت بلال نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی ہے اور جوان گلیوں کے راستوں پر کھڑے ہو گئے، کناروں پر کھڑے ہو گئے، بچیاں، عورتیں، بچے یہ مدینہ طیبہ کے در و دیواروں پر، کوٹھوں پر، اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچیوں نے ترانے پیش کیے، طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور ساتھ دف بجایا۔ جی دف جو ہے یہ جائز ہے، دف نارو جناب آج کل وہ دف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل جناب وہ ہمارے کچھ نعت خوان حضرات ہیں پروفیشنل، یعنی پروفیشنل مولوی اور پروفیشنل نعت خوان، ان سے برائے مہربانی بچا کریں، یعنی ان سے بچا کریں، یہ کیونکہ پروفیشنل ہوتے ہیں، کرائے پر یہ مطلب 5,000 کرایہ، 10,000 کرایہ، جس طرح رینٹ کی گاڑیاں نہیں ہوتی کرائے پر، آج کل تو لہنگے بھی ملنے لگ پڑے، دونوں کے لہنگے بھی ملتے ہیں، دولہے کی شیروانیاں بھی کرائے پر ملتی ہیں، آج کل تو پٹھا کام ہو گیا جی۔ تو کرائے والے معاملات سے، کرائے والے مولویوں کو بچو، یہ کرائے والے نعت خوانوں سے بچو جو رینٹ پر آتے ہیں، ہاں جی رینٹ 15,000 تے 20,000 تے 25,000 تے، کچھ جناب ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں، پھر محفلوں پر جاتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی بڑی بے عزتی ہے۔ آپ نے علم اس نیت سے حاصل کیا ہے کہ میں علم کو 50,000 میں بیچوں گا، آپ نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ میں علم کو 30,000 میں بیچوں گا، آپ نے نعت اس لیے سیکھی ہے کہ میں اس کو 10,000 میں بیچوں گا۔ بیچنے والا قیمت کو مقرر نہیں کرنا، جو آپ کے پاس آئے وہ آپ کو کہے ہاں جی حضرت تقریر کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، صدارت کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ نہ کریں جی کہ آپ میرے ساتھ قیمت مقرر کریں، کہیں جی جو ہماری توفیق ہوگی ہم آپ کی خدمت کر دیں گے۔ تو آگے خدمت کرنے والے کا بھی کام ہے جناب، وہ بعض خدمت والے اس طرح ہوتے ہیں، ہوتا 500 کا نوٹ ہے جناب، جیب چو کرتے نا بڑا مروڑ تروڑ کے نا بڑا انجن کر کے دے دیں، اس طرح وہ بیچارہ مولوی آن کے کھولتا نا جناب، وہ 500 کا نوٹ ہوتا ہے، آج کل 500 کی چینی بھی نہیں آتی، ہاں جی۔ تو ذرا عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن مقرر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیرے اور میرے آقا کے درباری نعت خوان تھے، بلکہ تھے نہیں ہیں، کیونکہ صحابی زندہ ہے، ولی زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اور نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے تھے، نعت کے الفاظ یہ تھے کہ آپ جیسا ہنسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا ہنسی دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ بالکل بے عیب ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ جب یہ حضور نے جب سنا نا، حضور وجد میں آ گئے، اللہ وجد میں آ گئے۔ اور یاد رکھنا کہ جتنی بڑی چیز، جتنا حجم زیادہ ہوگا، مثال کے طور پر بس جو ہے بس کتنی بڑی ہوتی ہے، جب یہ کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر یہ بڑا جھولا لے، یعنی اس کا حجم بڑا ہے،
سواریاں اتنی بیچ میں نہ اس طرح ہوگی، آگے پیچھے ہوگی۔ کشتی جتنی بڑی ہوگی وہ پانی جب طوفان آتا ہے، جب کشتی کو ہلاتا ہے تو وہ اتنی زیادہ ہلتی ہے، اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے۔ سیال شریف کے اندر جو سیال شریف کے بڑے بزرگ ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک قوالی جو ہے وہ قوالی پڑھ رہا تھا، اس نے ایک مصرع پڑھا تو خواجہ قمر الدین سیالوی وجد میں آ گئے۔ جب وجد میں آئے نا تو سیال کی زمین ہلنے لگی۔ اے ولیاں دا خاصہ ہوتا ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا یہ زمینوں کی میخیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ سائنسدانوں نے زمینوں کی میخوں کو کہا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آج دن تک یہ اگر دنیا یہ زمین قائم ہے تو اولیاء اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ اس دور میں خواجہ قمر الدین سیالوی کے دور میں ایک پادری وہاں پر سیال شریف میں تھا، اس کے پاس وہ علم نجوم تھا، اس کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ اس نے اپنے علم کے مطابق آنکھیں بند کی، کوئی جائزہ لگایا، اس نے کہا کہ بھائی سیال شریف کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی وجد میں آیا ہے، کھڑا ہوا ہے، وجد میں آیا ہے، اس لیے زمین۔ جب ان لوگوں نے پتہ کیا تو جو اس محفل میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل اسی وقت خواجہ قمر الدین سیالوی اٹھ کر وجد میں آیا تھا۔ تو جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا وجد ہوتا ہے۔ تو تیرے اور میرے آقا کھڑے ہوئے ایک دم۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب یہ نعت پڑھی نا، یہ الفاظ کہے، تیرے اور میرے آقا کھڑے ہوئے، بس آپ کھڑے ہوئے، آپ کے شانوں مبارک پر کاندھوں پر ایک چادر تھی وہ نیچے گری، بس اگر سرکار زیادہ وزن کرتے تو ساری کائنات ہل کر رہ جاتی۔ اللہ، کیونکہ حضور کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ بس آپ کا وزن اتنا تھا، آپ اٹھے، وہ چادر گری، وہ چادر آپ نے اٹھا کر حضرت حسان بن ثابت کے گلے میں ڈالی۔ اللہ، آج ہم جو ناتخوانوں کی خدمت کرتے ہیں یا مولوی جو ڈیمانڈیں کرتا ہے، ساری کائنات دونوں جہان ایک طرف، آقا کی وہ چادر پھر بھی بھاری ہے جو حضرت حسان بن ثابت کو آپ نے عطا کی۔ صحابہ کرام نے بعد میں اس چادر کی قیمتیں لگائیں۔ حسان بن ثابت سے کہا کہ ہم تجھے یہ انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ حسان بن ثابت میں آج بہت مالدار ہوں، میں تجھے 100 اونٹ مال سے لدا ہوا دیتا ہوں، یہ چادر مجھے دے دے۔ حضرت حسان بن ثابت رو پڑے، کہا کہ دوستو اس چادر کی قیمت نہ لگاؤ، اس کی قیمت نہ لگاؤ، قیامت کے دن میں اپنی صحابیت پیش نہیں کروں گا، اپنا کلمہ پڑھنا پیش نہیں کروں گا، جہاد کرنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، میں کچھ بھی رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کروں گا، یہی عرض کروں گا یا اللہ تیرے محبوب نے یہ مجھے چادر عطا کی ہے، بس یہی میرے پاس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ چادر عطا کی۔ تو بات آگے نکل گئی تھی، تو پروفیشنل ناتخوان، پروفیشنل مولویوں سے بچے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا۔ ہن تک میں بچے ہوں، کیونکہ ہمارے والد صاحب ان لوگوں سے بچ کر رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کی یہ وصیت تھی، بیٹا پروفیشنل مولویوں سے اور پروفیشنل ناتخوانوں سے بچ کر رہنا ہے، بس دین کا کام کرنا ہے، صاف ستھرا کام کرنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اور جو کوئی خدمت کر دے آمنا صدقنا۔ ایک مولوی صاحب تھے نا، تو وہ کدھر پروگرام پر گئے، انہوں نے تقریر کی بڑے جوش میں، لوگوں نے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، تو خدمت کسی نے نہ کی، نہ کسی نے اوپر پیسے پھینکے، نہ کسی نے مٹھی میں پیسے دیے۔ تو جب وہ
انہوں نے جناب محفل سے نکلے، ٹیکسی بک کی، ٹیکسی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے جب اترے نا، رات کا وقت تھا، ڈرائیور نے کہا جی کہ کرایہ پیسے، وہ نے کہا سبحان اللہ، ڈرائیور نے کہا جی کرایہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈرائیور نے کہا کرایہ جی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ڈرائیور نے کہا جی میں کرایہ مانگ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے تو گاڑی پر آپ کو بٹھا کر لایا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا جی جس محفل سے میں آ رہا ہوں نا، انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں دیا، میں نے تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، تو میں یہی کچھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں، ان مولویوں کی کہ جو ڈیمانڈیں کرتے ہیں، جو فکس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 20,000 پہلے دو تو 20,000 بعد 20,000 اکاؤنٹ پا دو، پھر وہ جناب موبائل نکالتے ہیں، جناب نیٹ چالو کرتے ہیں، پھر وہ جناب چیک کرتے ہیں، ہاں جی آ گیا جی اکاؤنٹ میں سے، ٹھیک ہے جی ہیلو جی میں آ رہا ہوں، پھر وہ گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی کے پیسے الگ، پیٹرول کے پیسے الگ، ڈرائیور کے پیسے الگ، یعنی کہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے دین کو۔ صحابہ کرام نے دین کو کاروبار نہیں بنایا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زندگی پر جو شروع میں نے جمعہ پڑھایا نا جمادی الثانی میں، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال، میری اولاد، میرا گھر بار، میرا سب کچھ، حتیٰ کہ میری جان آپ پر، دین پر، اسلام پر قربان ہے، وقف۔ تو صحابہ کرام نے تو دین فری لیا ہے اور فری دیا ہے، صحابہ کرام نے دین کی خدمت فری کی ہے، آگے تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین تک دین فری آیا ہے، کوئی مجرم نہیں مانگی ہے۔ ہاں نواسگان مصطفیٰ نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مولویوں کام نہیں کر سکتا، خالی گلا کر سکتا ہے، مولوی صرف باتیں کر سکتا ہے، جوش میں تقریر کر سکتا ہے، لیکن جو اہل بیت اطہار نے، پنجتن پاک نے، حیدر کرار کے لخت جگر نے، امام علی مقام امام حسین نے جو 72 تن قربان کیے نا کربلا میں، وہ مولوی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قربانیاں کرب و بلا والوں نے دی ہیں، یہ سادات نے دی ہیں، اہل بیت اطہار نے یہ قربانیاں دی ہیں، یہ دین تب ہم تک پہنچا ہے، آگے ہم دین کو بیچ رہے ہیں۔ ارے نواسگان مصطفیٰ نے تو دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو تے پیسے مانگتا ہے، تو تے قربان ہی کچھ نہیں کیتے، تو نے کیا قربان کیا ہے؟ مولوی نے کیا دیا ہے دین کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مولویوں کی، بمائے میرے، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دین ان سے پوچھیں کہ جن کے توسل سے، جن کے راستوں سے دین ہو کر آیا ہے۔ موٹر بند کرو، پانی روڑنے والا، دین ہو کر آیا ہے۔ دین کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں کہ دین کیا چیز ہے۔ دین اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے، دین ہمیں تو جناب ٹرے کے اندر سجا سجایا اس لیے مل گیا ہے کہ دین کے لیے امام علی مقام نے اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کیا، دین کے لیے، کرسی کے لیے نہیں، ووٹوں کے لیے نہیں، وردی کے لیے نہیں، رینک کے لیے نہیں، وزارت و صدارت کے لیے نہیں، بینک بیلنس کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، پلاٹوں کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کے لیے قربان کیا، قرآن و سنت کے لیے قربان کیا، کلمے پر قربان کیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام ہجرت کر کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اونٹنی کی مہار حضرت بلال نے پکڑ لی، تمام جوان جناب راستوں پر کھڑے ہیں، ترانے پیش کر رہے ہیں، بچیاں، عورتیں، بچے چھتوں پر ہیں، درود و سلام کے نغمے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اہلا و سہلا مرحبا
والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور رب کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ کا نبی ہمارے اندر تشریف لایا، ہمارے پاس تشریف لایا۔ بڑے بڑے گھروں کو سجایا گیا، بڑی بڑی جگہوں کو سجایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال میری اونٹنی جو ہے یہ معمور من اللہ ہے، اس کی مہار کو چھوڑ دو، جہاں پر اس کو اللہ کا حکم ہوگا وہیں پر بیٹھ جائے۔ مہار چھوڑ دی گئی، اونٹنی نے سجے ہوئے گھروں کو چھوڑ دیا، امیروں کے گھروں کو چھوڑ دیا، رئیسوں کے گھروں کو چھوڑ دیا۔ چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ابو ایوب انصاری کون؟ دروازہ بند کر کر اپنی غربت کی وجہ سے حضور کی یاد میں رو رہا ہے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اور جس کے غم میں بندہ رو رہا ہو، جس کی یاد میں بندہ دروازے بند کر کر رو رہا ہو، اور وہی ہستی دروازے پر تشریف لے آئے، اس کی خوشی کا کیا حال ہے؟ ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، ما ذاق البصر کی سرمینی آنکھوں والا، یاسین کے دانتوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، بلکہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا چن، دکھیوں کا سجن، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا مولا، غریبوں کا آقا، شب اسرا کا دولہا، سدرا کا راہی، لامکاں کا مسافر، اللہ کا مہمان، کائنات کا میزبان، بلکہ صدیق کا پیر، عمر کا دستگیر، عثمان کا ملجا، علی کا ماما، حسن و حسین کا نانا، بی بی فاطمہ کا ابا، اور کائنات کا آقا سامنے کھڑا ہے۔ سامنے حضور کا چہرہ ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری ادھر رو بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہیں کہ جس کی یاد میں رو رہا ہوں وہ ہستی میرے دروازے پر تشریف لے آئی۔ آپ خوشی کے عالم میں، آپ کے پاس ایک ہی کمبل تھا، اگر وہ کمبل آپ سیدھا بچھاتے ہیں اس کے اندر سوراخ ہے، مٹی اوپر آتی ہے، آپ نے کمبل کو ڈبل کر کے بچھایا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور میرے اس پھٹے ہوئے کمبل پر اس طرح تشریف فرما ہوئے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر آ کر بیٹھتا ہے، اس طرح آ کر بیٹھتا۔ جی، یہ حضور کی حدیث مبارک بھی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے جب بھی تلاش کرو، غریبوں میں، ضعیفوں میں، کمزوروں میں، لاچاروں میں تمہیں ان میں ملوں گا۔ ہاں جی، تو حضور علیہ السلام کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ، غار ثور کا واقعہ، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جان نثار کرنا، مال قربان کرنا دین کی خاطر، اپنی اولاد کو قربان کرنا، ہر چیز حضور کے پاس لب مبارک سے جو بات نکلے ابوبکر صدیق نے پوری کر دی۔ اتنا کچھ آپ نے دین کو دیا ہے، اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابوبکر کے۔ اللہ، ابوبکر کا حق مجھ پر باقی ہے، قیامت کے دن رب سے عطا کرواؤں گا، رب سے عرض کروں گا یا اللہ ابوبکر کا حق عطا کرے۔ اللہ، یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ رتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور یہ شان کس کی وجہ سے ملی؟ یہ شان حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ملی کہ آپ نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، اور محبت آپ نے اپنی جان سے بڑھ کر کی ہے۔ محبت ہوتی وہ ہے کہ جو جان سے بڑھ کر کی جائے۔ یہ کیا کہ کسی پر مشکل وقت آئے دوسرا کہ نہیں میں تو اتنے نہیں آ سکتا، نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق حضور پر کڑا وقت آیا،
جنگ کا وقت آیا، صلح کا وقت آیا، ہجرت کا وقت آیا، کوئی بھی وقت آیا، سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر وقت جب بھی حضور نے آواز دی ابوبکر صدیق کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت